میں اس بات کے شدت سے نہ صرف کہ مخالفت بلکہ احتجاج کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا رویہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہمارے بچے لٹ رہے ہوں، مر رہے ہوں، پٹ رہے ہوں، گھر میں آگ لگی ہو، ہم باہر بیٹھ کے کوئی ایسا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں جس سے آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اگر یہی بات ٹھیک تھی تو پھر عمر خطاب کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر عثمان غنی اور ابو بکر صدیق کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رسول کو اس زندگی میں، اپنی زندگی میں جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ یہ وظیفے پڑھ پڑھ کے پھونکے جو مارتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جب وقت آتا ہے تو کرنے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ میں بہت ممنون ہوں ان لوگوں کا جو امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں پروٹیسٹ کے لیے نکلے، خاص طور پہ امریکہ میں بہت لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلے، اور نیو بہت یارک کے اندر بھی بہت سے لوگ نکلے اس وبا کے اندر۔ لیکن کمال بات نہیں ہے کہ جب آپ کا ایک بے ایمانہ فیصلہ مذہبی ہوتا ہے اور آپ زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں ناموس رسالت کا، تو آپ پاکستان کی سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے اللہ کے ناموس کی اور قبلہ اول کی، تو آپ کی جانیں حلق میں آ کے آپ وظیفوں پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اجتماعی طور پہ شرم کرنی چاہیے، وظائف سے نکلیں اور عملی قدم جو ہیں ان کو اٹھائیں، اور اپنی لوکل مینجمنٹ، لوکل جو علماء ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ اب ان کو پوچھیں کہ بھائی وہ جو ہم تمہیں پچھلے 50 سال سے چندے دے رہے ہیں، ہمیں بتائیے کہ اب اسلام کے نام پہ آپ نے صرف چندہ لینا ہے یا اسلام کے نام پہ آپ نے کوئی عملی قدم بھی اٹھانا ہے؟ عملی کام بھی کووڈ کے کیا؟ اندر دیکھیے، یا ریاست فلسطین میں دیکھیے، یا ریاست کشمیر میں دیکھیے، آپ کو کہیں بھی انصاف نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ کو ممبر پہ بیٹھے ہوئے طوطے کی طرح بولنے والے علماء کرام چندہ اکٹھا کرتے ہوئے یقیناً نظر آئیں گے۔